غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے رفح میں 2 یرغمالی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے. 4 یرغمالیوں کی رہائی خان یونس میں ہوگی. یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل 602 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا. مصطفیٰ قتل کیس میں ارمغان اور شیراز کی جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع. عدالت کا دونوں کا میڈیکل کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ارمغان سے پوچھا کہ آپ کو مارا گیا ہے، جس پر ارمغان نے کہا ہاں مارا گیا ہے. والد کے اشارہ کرنے پر ملزم ارمغان نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی. عدالتی عملے نے ملزم ارمغان پر پانی چھڑکا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا 62 لیپ ٹاپ برآمد ہوئے. US بینرز بھی ملے، انہیں ڈی کوڈ کرانا ہے. عدالت نے ملزمان کے اہل خانہ کی جانب سے ملاقات کی درخواستیں مسترد کر دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ڈیرہ غازی خان. عوامی اجتماع سے خطاب کے لیے جلسہ گاہ میں موجود. وزیر اعظم کو DT خان میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی. چیف جسٹس سے ملاقات میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا. ملاقات کا مقصد چیف جسٹس کو ملکی حالات سے آگاہ کرنا تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں چیف جسٹس کو مؤثر عدالتی نظام کے لیے جلد تجاویز دیں گے. صحافی نے بیرسٹر گوہر سے سوال کیا. چیف جسٹس نے PTI کو سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا. بیرسٹر گوہر بولے آپ کی بات بالکل درست ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز سینیورٹی لسٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی. صدر بار ریاست علی آزاد نے موقف اپنایا. صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 شہروں کے لیے سیوریج پروگرام منظور کیا. جون میں 700 سڑکیں مکمل ہو جائیں گی. کل وزیر اعلیٰ نے 60,000 لیڈی ہیلتھ انسپیکٹرز کی منظوری دی جو عوام کو گھر تک صحت کی سہولتیں پہنچائیں گی. پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہے ہم سے پہلے 4.5 سال تک سازش کر کے معیشت تباہ کی گئی. ترقی کرتے ملک کو برباد کیا گیا. سوال کرنے والے ہماری 1 سال کی کارکردگی دیکھیں، جواب مل جائے گا. سینئر صوبائی وزیر نے راولپنڈی میں ستھرا پنجاب منصوبے کا افتتاح کر دیا. ملک میں رواں سال پولیو کا تیسرا کیس لاڑکانہ سے رپورٹ. NEOC کا کہنا ہے متاثرہ کیس میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی. رواں سال سندھ سے 2 اور KP سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہو چکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل چارلز براؤن اور امریکی نیول چیف اور ایئر فورس کے نائب چیف کو برطرف کر دیا. چارلز براؤن کی جگہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر. واشنگٹن پوسٹ نے فوج میں اعلیٰ سطح پر برطرفیوں کو پینٹاگون کے لیے دھچکا قرار دے دیا. امریکی میڈیا کے مطابق حکومت نے محکمہ دفاع میں 5,000 چھانٹیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا. پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں حکومت کا کنٹرول نہیں، وہاں دہشت گرد گروہوں کے پنپنے کے مواقع موجود ہیں. داعش وسط ایشیائی ریاستوں سے اپنے لیے بھرتیاں کر رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انٹرویو. کہا طالبان نے ایک ایسا ماحول قائم کر رکھا ہے جو دہشت گرد گروہوں کو اپنے ٹھکانے اور تربیتی کیمپ بنانے میں معاونت فراہم کرتا ہے. چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا کل دبئی میں ہوگا. پاکستان کو ایونٹ میں برقرار رہنے کے لیے بھارت سے میچ جیتنا لازمی. بھارتی کھلاڑی پاکستان سے چیمپئن ٹرافی فائنل کھیلنے کی خواہش مند. فاسٹ بولر محمد شامی نے کہا نیوزی لینڈ فائنل میں آ سکتی ہے لیکن اگر اسے دلچسپ بنانا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. اکشر پٹیل بولے پاک بھارت فائنل ہوا تو فینس کو مزہ آ جائے گا. جڈیجا نے کہا فائنل میں کوئی بھی ٹیم اپنے بس میں کوالیفائی کر جائیں. بڑے مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم نے دبئی میں ICC اکیڈمی پر ٹریننگ سیشن کیا.
کوئی پریشر نہیں ہے, نارمل میچ ہوتا ہے, اس کو اسی طرح لیں گے ہم لوگ. 2 میچ یہاں پہ انڈیا کو ہرائے ہوئے ہیں. جو مسٹیکس ہوئی پچھلے میچ میں, کہاں پہ ہم لوگ لیگ کر رہے تھے, وہ چیزیں نہ کریں. یہ ایک ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ میچ ہے. اگر ٹورنامنٹ میں رہنا تو ڈو اینڈ ڈائی ہے. کانفیڈنٹ ہے اچھا میچ ہوگا. دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں. کل بہترین کرکٹ کھیلیں گے. فاسٹ بولر حارث رؤف بھارت کے خلاف میچ کے لیے پر امید. کہا کوشش کریں گے تمام میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں. فخر زمان اور سائم ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا. فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل امام الحق بھی دبئی پہنچ گئے. اسکواڈ کو جوائن کر لیا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ آج قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے. آسٹریلوی ٹیم اپنے 3 اہم فاسٹ بولرز پیٹ کمنز, جارج ہیزل ووڈ اور مچل سٹارک کے بغیر میدان میں اترے گی. دونوں ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی میں پہلا میچ کھیل رہی ہیں. میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. گزشتہ روز جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 107 رن سے شکست دی. یہ ہماری ٹیم کھیل رہی ہے نا جس وے میں کرکٹ, اگر پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپسیٹ ہوگا. اپسیٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کی ٹیم کمپلیٹ ٹیم, میرے خیال سے اس وقت دیکھا جائے تو 90% انڈیا کا اوپر ہے. 70-30 اوکے. پاک بھارت ٹاکرے میں پاکستان جیت جائے تو اپسیٹ ہوگا. جس طرح ہماری ٹیم کھیل رہی ہے بھارت کی جیت کا چانس 85% ہے. باسط علی کا تجزیہ. ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم میں اچھے کھلاڑیوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. بھارت میں اچھے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کامران اکمل کہتے ہیں بھارت کے میچ جیتنے کے چانسز 90% ہیں. جیت کی بھوک کھلاڑیوں میں نظر نہیں آ رہی. سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر نے بھی بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم قرار دے دیا. کہا شامی اچھی بالنگ کر رہا ہے لیکن بمراہ کی کمی کہیں نہ کہیں محسوس ہوگی. اداکارہ عمر خان بنی مہمان, کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے اپنی شگوفوں سے محفل کو زعفران زار بنائے رکھا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز. ذرائع کا کہنا ہے IMF وفد کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے دوران ابتدائی مسودے پر بات ہوگی. IMF کی جانب سے کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز دی جائیں گی. تکنیکی ٹیم وفاق اور صوبوں کے ساتھ 24 سے 28 فروری تک مذاکرات کرے گی. IMF وفد آئندہ بجٹ میں گرین بجٹنگ کو وسیع کرنے کے لیے تجاویز دے گا. وفد کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. چیف جسٹس اور اپوزیشن رہنماؤں کی عدالتی اصلاحات پر مشاورت. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق اپوزیشن نے کارکنان اور قیادت کے خلاف کیسز پر تحفظات سے آگاہ کیا. عمر ایوب نے کہا مقدمات ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ پیشی ممکن نہ ہو سکے. کیسز کی پیروی کرنے والے وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے. جیل حکام عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. اجتماع و اظہار رائے کے حق کو دبایا جا رہا ہے. معاشی بحالی تبھی ممکن ہے جب عدلیہ اپنا کردار ادا کرے. ایگزیکٹو کو جواب دہ بنایا جائے. PTI وفد نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا عدالتی اصلاحات پر تجاویز دینے کے لیے مزید وقت درکار ہے. علی ظفر نے فوجداری نظام انصاف, دیوانی مقدمات کے حل میں بہتری کے لیے قیمتی تجاویز پیش کی. چیف جسٹس نے PTI وفد کا خیر مقدم کیا. کہا عدالتی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے. وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. عدالتی اصلاحات کو 2 طرفہ حمایت حاصل ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری. 2685 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. بار ایسوسی ایشن کی صدارت کے لیے عبدالواحد قریشی اور سید واجد علی شاہ گیلانی, نائب صدر کے لیے افتخار احمد باجوہ اور راجہ منظر علی قیانی مد مقابل ہیں. کرم تنازع کے حل کے لیے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے فریقین کی الگ الگ ملاقاتیں. وفود نے تحفظات سے آگاہ کیا. شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی استدعا. بیرسٹر سیف نے فریقین سے امن کی بحالی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی.
बैरिस्टर सैफ का कहना था शरपसंद अनासिर फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। रियाज में अरब रहनुमाओं का इजलास, गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। अल जज़ीरा के मुताबिक अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की फ़लस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। साबिक मिस्री सफ़ीर ने कहा अरब रहनुमाओं ने गजा में ट्रंप के मंसूबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। इसराइल 602 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। हमास ने जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की थीं। जरीन, नाबुलस और तुलकरम में रात भर इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। नाबुलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म पर जंगी जुनून सवार, कहा हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, यकीनी बनाएंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका को मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक रसाई देने पर रज़ामंद। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स का कहना है यूक्रेन के सदर जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया है, फौजी इमदाद के बदले कीमती मादनियात अमेरिका के हवाले की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे आ गया। कालाम में दर्जा हरारत -4, मालम जब्बा में -3, रावलाकोट और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर सिंध का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया में मराकज़ खोलने का ऐलान। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा सिंध में कोई मसला हो तो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज़ मदद करेंगे। ओवरसीज